بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں لائی ہوں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن سوالات۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے ناخن کاٹے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: یہ بتائیے کہ کتنے پیغمبروں کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب: 3 پیغمبروں کو۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ سوال: کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر گھر والوں نے، پھر دوسرے لوگوں نے، تو کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: ایک تنہا عورتوں کی جماعت جنازہ مکروہ ہے، بلکہ تنہا تو ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہو کر ادا کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔ سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جب ان کی روح آسمان پر پہنچی تو خوشی کی وجہ سے عرش الہی جھومنے لگا۔ سوال: اسلام کے پہلے شہید کون تھے؟ جواب: حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال: آیات سجدہ کو کن نمازوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: آیات سجدہ کو نماز عید، نماز جمعہ، نماز عصر میں پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے، یعنی پھونک مارتے، اور جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا وہ ہاتھ پھیر لیتے۔ تو ہمیں بھی یہ سب کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بستر پر لیٹے لیٹے درود شریف آیت الکرسی پڑھتے ہیں،
تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو کر درود پاک پڑھنا چاہیں یا وظائف یا قرآنی آیات ہوں تو یہ طریقہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی لیٹ کر بھی پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ درود پاک، آیت الکرسی یا پھر قرآنی آیات پڑھیں تو اس وقت اپنے پاؤں کو پھیلانا نہیں چاہیے، یعنی پاؤں سمیٹ لیں، لیکن اگر کوئی پاؤں پھیلا کر بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے وضو ہے تو بھی یہ سب کچھ پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ جواب: سراقہ بن مالک۔ سوال: طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ سوال: خان کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: خان ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز کون سی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز سگریٹ ہے۔ سوال: توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب: توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فاحشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ سوال: کس نبی کو غصہ زیادہ آتا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصہ اور جلال کے مالک تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام سے ایک بار حادثاتی طور پر ایک مصری سے لڑائی کے دوران انجانے میں اس کا قتل بھی ہو گیا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو پوری قوم کی مسلمان ہونے کا سبب بنا؟ جواب: اس پرندے کا نام ہدہد ہے جو پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا تھا۔ سوال: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ احزاب میں۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی؟ جواب: شاداد کی۔ سوال: نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ سوال: بچوں کی شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے؟ جواب: جس گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے۔ سوال: کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟
جواب: عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سوال: جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: کیا قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا جائز ہے؟ جواب: قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا حرام ہے۔ سوال: 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب: 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں غزوہ حنین پیش آیا۔ سوال: کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے؟ جواب: حلوہ پوری ہے، جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے۔ سوال: کون سے نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے۔ سوال: پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب: پیدائش کے وقت بچہ کالا اور لال رنگ دیکھتا ہے۔ سوال: کون سا عمل انسان کو امیر بناتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے کا عمل انسان کو امیر بناتا ہے۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ سوال: عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ نہاون میں ہوئی۔ سوال: کون سے صحابی پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب: حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پہلے جنت کا پانی پئیں گے۔ سوال: زبور کب نازل ہوئی؟ جواب:
زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب: ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں نہ مارا گیا ہو۔ سوال: ابو جہل کو کن دو کمسن بچوں نے ہلاک کیا؟ جواب: موس رضی اللہ عنہ اور معاص رضی اللہ عنہ، دو بھائیوں نے، یہ افرا کے بیٹے تھے۔ سوال: پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب: پتھروں کا عذاب قوم لوط پر آیا۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے انسان پر پریشانی آتی ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مٹی لے اور اپنے منہ میں ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ انسان کی زندگی میں رزق حرام کی مقدار بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس حرام مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی بیماریوں، پریشانیوں یا مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ حرام سے کمایا ہوا مال انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں سب کچھ کھائیں، لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور حرام کمائی سے حاصل کردہ چیزوں سے اجتناب کریں۔ سوال: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب قائم ہوا؟ جواب: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ سن 706 میں قائم ہوا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بیت اللہ شریف کے حرم میں دفن ہیں۔ سوال: واقعہ معراج پر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے نبی ملے؟ جواب: واقعہ معراج پر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قمری کیلنڈر کے اعتبار سے کتنی ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 63 سال ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان کا کتنا فاصلہ تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا۔ سوال: دنیا کا پہلا عجوبہ کیا ہے؟ جواب: دنیا کا پہلا عجوبہ اہرام مصر ہے۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟
جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ جواب: قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان صورتوں سے تھی سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور الانشقاق۔ سوال: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا؟ جواب: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال: ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اسلام کی پہچان حیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی سورت احزاب میں ہے۔ سوال: فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: فرشتے لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: قرآن کریم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں زوجین کے رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دینی بھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ سوال: کون سا علم مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سوال: بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب: بدترین جھوٹ بدگمانی کرنا ہے۔ سوال: سب سے پہلے رسول کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے رسول کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ سوال: کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: کون سے پیغمبر بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔
سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا۔ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن، اولیٰ اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ سوال: 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ جواب: 1000 شہیدوں کا ثواب شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی عورت کو ملتا ہے۔ سوال: کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو اس انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب: مسجد میں پیاز کھا کر جانا منع ہے۔ سوال: چپ بیٹھنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، جب بولو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جواب: خاموشی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں 1 مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ سوال: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: روشنی میں آگ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ جواب: روشنی میں آگ کی پتلی سکڑتی ہے۔ سوال: نکاح کے دوران کون سی غلطی کرنے سے نکاح ہی نہیں ہوتا؟ جواب: اگر کسی نے کورٹ یا کچہری میں جا کے نکاح کیا ہے لیکن والدین راضی نہ ہوں تو اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ جواب: حضرت یزید بن اہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں۔
سوال، وہ کون سی ایسی نماز ہے جو نہ زمین میں پڑھی گئی نہ آسمان میں؟ جواب، یہ وہ نماز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں پڑھی تھی۔ سوال، دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب، خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال، نماز چاش کا وقت کون سا ہے؟ جواب، نماز چاش کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک کا ہے۔ سوال، شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب، شداد ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال، مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب، مدینہ کی مسجد بنو صدیق میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ سوال، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ سوال، بیت المقدس کی دیوار کا نام کیا ہے جہاں آ کر یہودی آزاری کرتے ہیں؟ جواب، بیت المقدس کی دیوار کا نام دیوار گریہ ہے جہاں آ کر یہودی آزاری کرتے ہیں۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ مکہ کے نزدیک منی میں پیش آیا۔ سوال، جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، جنگ خندق کو جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب، ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال، اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ سوال، اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد 7 ہے۔ سوال، اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسا کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟
जवाब 1 हिजरी को। सवाल, किस तरह झाड़ू लगाने से औरत खतरे में पड़ सकती है? जवाब, बैठकर झाड़ू लगाने से खवातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी लाहक नहीं होती, वल्लाह आलम। सवाल, अबू लहब की इस्लाम की मुखालफत का एक सबब और भी था, वो क्या था? जवाब, अबू लहब की इस्लाम मुखालफत का एक सबब ये था कि वो चढ़ाव की आमदन खाता था। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किसकी दुआ से जिंदा हुए? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था। वो लड़का बड़ा होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बने। सवाल, किस मुल्क को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है? जवाब, लुबनान को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है। सवाल, खाना खाने के बाद नींद आना किस चीज की अलामत है? जवाब, अच्छी सेहत की। सवाल, किस काफिर की बीवी को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में औरतों के लिए नमूना करार दिया है? जवाब, फिरौन की बीवी आसिया को। सवाल, एक ख्वाब को बार बार देखना किस बात की अलामत है? जवाब, माहिरीन के नज़दीक यानी एक ख्वाब बार बार देखना दिमाग का एक ऐसा अमल है जो आपकी तवज्जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी ऐसी बात की तरफ दिलाना चाहता है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, और जब आप तवज्जो देते हैं या तवज्जो देने का वक्त गुजार देते हैं तब ऐसे ख्वाब आना बंद हो जाते हैं। एक ही ख्वाब को बार बार देखना, चाहे वो ख्वाब अच्छा हो या बुरा, इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालता है और माहिरीन फ़लसफ़ियात के नज़दीक ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू की तरफ इशारा देता है जहां आप मुतवज्जा नहीं हो, और उस पहलू का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल, ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, सूरतुल अहज़ाब में। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अतहर से हद बंदी फरमाते हुए कितनी गहरी खंदक खोदने का हुक्म दिया? जवाब, 15 गज गहरी। सवाल, वो कौन कौन सी नहरें हैं जो जन्नत से निकलकर दुनिया में पाई जाती हैं? जवाब, उन नहरों के मुतालिक दो कौल हैं, एक कौल के मुताबिक चार हैं, जेजून, सेहून, फिरात, नील। दूसरा कौल ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के तरीक से शेखीन से मरवी है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में 5 नहरें जारी की हैं, सेहून, जेजून, दजला, फिरात और नील। सवाल, किस नबी से ख़ता सरजर्द हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई?
جواب: حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔